نورین نے خنجر اپنے ہاتھ میں پکڑا تو اس کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ دل میں ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی جو درد کے ساتھ ساتھ ایک بے نام انتقام کی خواہش بھی جگا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ اسے کبھی واپس نہیں لیا جا سکتا، لیکن اس لمحے اس کے دل نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گی۔ اس کا باپ مر گیا تھا، ماں کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا گیا تھا، ساری جائیداد یاسر کے پاس آ گئی تھی اور اس کے ماں باپ عیش کر رہے تھے۔ اب نورین کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے اس نے وہ فیصلہ کیا جو شاید وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کا سناٹا اس کے ارد گرد چھا گیا تھا اور وہ خود کو ایک نئے اور خطرناک راستے پر گامزن محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں گھومنے والے خیال اس کے دل کو سخت کر رہے تھے۔ وہ اپنی تمام شکستوں کو پیچھے چھوڑ کر انتقام کی راہ پہ چل پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کے لیے تیار تھی۔ خنجر کی تیز دھار سے زیادہ تیز اس کی نیت تھی جو اب کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس نئے باب کو شروع کرنے کے لیے تیار تھی، چاہے اس کے لیے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑے۔ جب وہ سب کچھ گنوا ہی چکی تھی تو پھر اب خوف کس بات کا تھا؟ اس کے سامنے اس کے شوہر نے جو کچھ کیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ دھیرے دھیرے نہ صرف اس نے اپنی ذہنی حالت کو بگڑتے ہوئے پایا تھا، بلکہ اب وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکی تھی جہاں آر یا پار والی سچویشن تھی۔ یاسر بستر پر ایک نیم برہنہ لڑکی کے ساتھ بے فکری سے بیٹھا تھا۔ وہ جان بوجھ کے پھر نورین کے سامنے ایک نئی لڑکی لے کے آیا تھا، جیسے اس کی کمر توڑنے کی آخری کوشش ہو۔ نورین کو دیکھ کے وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اب بھی اس کے سامنے بے بس اور بے قابو ہے۔ بچپن سے جو نفرت اس کے دل میں گھولی گئی تھی، اسی نفرت کی بدولت اس نے نورین کو ہر طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ نورین کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں تھی، وہ گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے کسی طوفان کے سامنے کا سکون۔ اس کا دل بہت کچھ سوچ رہا تھا، سالوں کی اذیت، درد، بے وفائی کا حساب کتاب۔ وہ سنبھل گئی، اپنے کپڑوں کے نیچے چھپائے ہوئے زنگ آلود خنجر کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ یاسر اس بے بس لڑکی کو دیکھ کے ہنس رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ بستر پہ موجود لڑکی کے ساتھ بوسوں کے نہ بھی کر رہا تھا تاکہ نورین کو مزید ذہنی اذیت دے سکے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے ایک ایسا طوفان کھڑا تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ نورین نے ایک قدم بڑھایا، خنجر کو تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بغیر کوئی الفاظ کہے اچانک وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا گئی۔ خنجر یاسر کے سینے میں گھس گیا، دل کے ٹھیک مقام پہ۔ یاسر کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ وار اتنا تیز تھا کہ وہ سمجھ بھی نہیں پایا اور آنکھیں خوف اور درد سے پھٹی رہ گئیں۔ اس کی سانس رکی، جسم لرز اٹھا، وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا، بس خاموشی سے گر پڑا۔ یاسر کا بے جان جسم بستر پہ پڑا تھا، اس کی چھاتی سے خون کا گہرا سرخ دھبا پھیل رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے وجود سے زندگی چھین لی ہو۔ اس کے سینے سے نکلتا خون زمین پہ ٹپک رہا تھا اور ہر قطرہ جیسے کسی درد کی صدا لے کر آ رہا تھا۔ دوسری لڑکی جو یاسر کے ساتھ تھی اس خونی منظر کو دیکھ کر چیخیں مارتی ہوئی گھبرا کے باہر کی طرف دوڑی۔ اس کی چیخیں کمرے کی در و دیوار سے ٹکرا کے پورے گھر میں گونجنے لگی، مگر نورین کے وجود میں ایک لمحے کے لیے بھی ہلچل نہ ہوئی۔ اس کے چہرے پہ نہ دکھ تھا نہ خوف کی لکیریں، بس ایک سکون تھا۔ نورین خاموشی سے فرش پہ بہتے خون کو دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ خون میں رنگے جا رہے تھے، خون کے ہر قطرے نے اس کے دل میں ایسی چنگاری پیدا کی جو گہری تاریکی میں جلتی ہوئی روشنی کی مانند تھی۔ اس دوسری لڑکی کی چیخوں کی وجہ سے چوکیدار اور ملازم دوڑے چلے آئے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو چوکیدار اور ملازم اس ہولناک منظر کو دیکھ کے دہل گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کی مکس کیفیت تھی۔ وہ نورین کو دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ بے حس اور سرد تھا۔ ملازم اور چوکیدار سبھی ان تمام ظلموں سے واقف تھے جو یاسر نورین پہ کرتا تھا، لیکن وہ چاہ کے بھی اپنے مالک کو روک نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اب یاسر کا یہ حال دیکھ کے وہ خاموش ہو گئے۔ دونوں ملازمین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چپ چاپ وہیں کھڑے رہے۔
پھر چوکیدار نے ہمت کر کے نورین کو آواز دی اور پوچھا، بی بی جی آپ ٹھیک ہے نا؟ نورین نے نظر اٹھا کے ملازمین کو دیکھا اور پھر خاموشی سے کھڑی ہو کر واش روم کا رخ کر گئی۔ ملازم گہری سانس بھرتے ہوئے وہیں کھڑے رہے۔ نورین نے آہستہ سے اپنے ہاتھ دھوئے، خون کے دھبے دھیرے دھیرے مٹنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اپنے خون آلود ہاتھ دھو کر جب نورین واش روم سے باہر نکلی تو ملازم اور چوکیدار خاموشی سے اس کے منتظر کھڑے تھے۔ ان کی نگاہوں میں خوف اور حیرت کا رنگ صاف جھلک رہا تھا۔ نورین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، لیکن وہ مسکراہٹ اس کے اندر چھپی ہوئی اذیت اور جنون کا آئینہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں واپس آئی اور بستر پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی بے قراری تھی اور اس کی آنکھوں سے جنون چھلک رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ایسی بات کہی کہ کمرے میں موجود سب کے دل دہل گئے۔ کس بات کا انتظار کر رہے ہو تم لوگ؟ اس کے الفاظ میں تھوڑا سا طنز تھا۔ جلدی فون کرو پولیس کو، بلواؤ انہیں، بتاؤ کہ میں نے تمہارے صاحب کو مار دیا ہے۔ میں اپنے اس گناہ کا حساب دینا چاہتی ہوں، اس ظلم کا بدلہ لینا چاہتی ہوں جو اس نے مجھے اور میری زندگی کو دیا۔ وہ اپنے الفاظ کو زور زور سے بولنے لگی اور ہر لفظ کے ساتھ اس کی ہنسی اور بھی زیادہ بگڑتی چلی گئی۔ میں تمہارے صاحب کی طرح ظالم نہیں ہوں جو کسی پہ ظلم کر کے خود کو حکمران سمجھ بیٹھا۔ میں نے اس کو ختم کیا ہے اور اب میں سزا پانا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی بے ساختہ ہنسی پھیل گئی۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ مارنے لگی جیسے خود کو سزا دے رہی ہو، مگر اس کے ہاتھوں کے مارے ہوئے تھپڑ سنجیدگی سے زیادہ دیوانگی کی حالت میں تھے۔ اس کی ذہنی حالت بری طرح بگڑ چکی تھی اور اس کا جسمانی اور ذہنی توازن دونوں کھو رہا تھا۔ وہ ایک ایسی حالت میں تھی جہاں درد، انتقام اور جنون آپس میں گڈ ہو چکے تھے اور وہ خود اپنی آخری حدوں پہ پہنچ چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر چوکیدار نے بغیر کسی دیر کے پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ وہاں اور کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہ تھا، اس لیے یہ قدم ناگزیر تھا۔ ساتھ ہی ملازم نے یاسر کے والدین کو بھی فون کر کے ان کے بیٹے کی ہلاکت کی خبر دی، جسے سن کے ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس موقع پہ پہنچ گئی۔ کمرے کا منظر کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ کمرے کی فرش پر پھیلا خون، دیواروں پہ چھینٹے اور نورین جو ایک کونے میں بیٹھی تھی جیسے وہ خود سے بھی ناآشنا ہو چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی پشیمانی تھی نہ خوف، بس ایک خالی پن تھا۔ پولیس اہلکاروں نے اس سے چند سوال کیے جن کا نورین نے سادہ اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا کہ میں نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہوش و حواس میں۔ اس کے اقرار کے بعد اسے حراست میں لے لیا گیا، لیکن اس کی ذہنی حالت پولیس والوں کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ صرف ایک قتل نہیں، برسوں کی اذیت، زخموں اور خاموشی کی انتہا تھی۔ موقع پہ موجود ملازموں نے بھی نورین کی داستان کے وہ پہلو بتائے جنہیں سن کے دل دہل جائے۔ انہوں نے بتایا کہ یاسر کیسا سفاک اور بد کردار انسان تھا، کس طرح وہ نورین پہ جسمانی اور ذہنی تشدد کرتا تھا، اسے دوسروں کے سامنے ذلیل کرتا تھا اور اس کی روح کو روز جیتے جی مارتا تھا۔ ان تمام بیانات کو تحریری شکل دے دی گئی تاکہ مقدمہ درج کیا جا سکے۔ اب معاملہ قانون کی دہلیز پر تھا۔ پولیس نے نورین کو قانونی کارروائی کے لیے لے تو لیا، لیکن ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور تھا کہ اس عورت نے جرم کیا ضرور ہے، لیکن وہ مجرم بننے سے پہلے ایک مظلوم عورت تھی، ایک ایسی عورت جو محبت، عزت اور امن کی طلبگار تھی۔ پولیس کی حراست میں آنے کے بعد نورین کے چہرے پہ ایک ہلکی سی خاموشی اتر آئی تھی، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کی روح سے بوجھ کا ایک پتھر ہٹایا ہو۔ لیکن یہ سکون مکمل نہیں تھا۔ کبھی کبھار وہ اچانک اپنا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر لیتی، آنکھیں بند کر کے بار بار معافی مانگتی، دیواروں سے سر ٹکرانے لگتی، جیسے ماضی کے ہر لمحے کو اپنے جسم سے الگ کرنا چاہتی ہو۔ تھانے کے افسر اور اہلکار بے بس ہو کر اسے صرف دیکھتے رہتے۔
ان کے لیے وہ صرف ایک قاتلہ نہ تھی، وہ ایک ٹوٹا ہوا وجود تھی، ایک کہانی جسے کسی نے نہ سنا نہ سمجھا۔ نورین کے لبوں پر اکثر احسن کا نام بھی آ جاتا، ایک درد بھری پکار کے ساتھ، جیسے اس کی یاد ہی اس کی آخری سانسوں کا سہارا ہو۔ اور پھر ایک دن احسن واپس آیا۔ کچھ مہینوں کی چھٹی پر وہ اپنی ماں کے ساتھ وطن واپس لوٹا تھا، لیکن جب اسے نورین کے حال کا پتہ چلا کہ وہ جیل میں ہے اور اس نے یاسر کا قتل کیا ہے، تو اس کی دنیا ایک لمحے میں ویران ہو گئی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پایا کہ یہ وہی نورین ہے جو کبھی دھیمے لہجے میں بات کیا کرتی تھی، جو دکھ سہتی تھی مگر زبان پر شکوہ نہ لاتی تھی۔ وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ وہ رکا نہیں، کسی سے کچھ نہیں پوچھا، سیدھا پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ اس کے قدموں میں ایک بے چینی تھی، دل میں سوالوں کا طوفان اور آنکھوں میں خوف۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا جو نورین کو اس حد تک لے آیا؟ کیا واقعی وہ مجرم تھی یا حالات نے اسے مجرم بنا دیا تھا؟ جیل کے دروازے پہ کھڑے ہو کے وہ لمحے بھر کو رکا، گہرا سانس لیا اور پھر نورین سے ملاقات کی درخواست دے دی۔ محافظ نے اندر جا کے اطلاع دی اور کچھ ہی دیر میں نورین کو سامنے لایا گیا، زنجیروں میں جکڑی، آنکھوں میں گہری تھکن لیے، جیسے صدیوں کی نیند کے بعد جاگی ہو۔ نورین کی ذہنی حالت کی وجہ سے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ اس کا کیس عدالت میں پہنچنے میں ابھی وقت تھا اور پولیس والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ مزید اپنے ساتھ کچھ برا کرے، لیکن احسن اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا اور نورین نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ لمحے بھر کی وہ خاموشی برسوں کے جذبات سے زیادہ گہری تھی۔ کتنے ہی لمحے بیت گئے، احسن خاموشی سے نورین کو دیکھتا رہا۔ وہ بالکل بدل گئی تھی۔ وہ نورین جس کی آنکھوں میں کبھی خواب جھلملاتے تھے، اب انہی آنکھوں میں درد کی شدت تھی۔ چہرہ مرجھایا ہوا، زرد پڑا اور بال بکھرے ہوئے، جیسے وقت نے اس پر بے رحمی سے گزر کر اس کی ہر خوبصورتی چھین لی ہو۔ احسن کی آنکھوں میں ایک حیرانی تھی، ایک یقین نہ آنے والا دکھ۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، نورین، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے واقعی اسے مار دیا؟ یہ سوال اس کے دل سے نکلا مگر الفاظ کانپ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا نورین تو وہ لڑکی تھی جو چونٹی کو بھی نہ زخمی ہونے دیتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کیسے مار سکتی تھی؟ ایک جیتے جاگتے انسان کا قتل ہرگز بھی کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، اور وہ بھی نورین جیسی لڑکی کے لیے۔ نورین نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں۔ ان آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا نہ ندامت، صرف ایک تھکاوٹ بھرا سکون۔ آنسو اس کی گالوں پہ بے آواز بہہ رہے تھے، جیسے ہر قطرہ اس کے اندر کی ایک داستان بیان کر رہا ہو۔ احسن کے سامنے الفاظ کا سمندر تھا، مگر نورین کے لب جیسے بند ہو چکے تھے، گویائی نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز کہیں گم ہو گئی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی جیسے کسی نے اس کی روح سے زبردستی کہلوایا ہو، میں تھک گئی تھی احسن، بہت تھک گئی تھی۔ اور بس وہ دوبارہ خاموش ہو گئی۔ احسن کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے اب صرف نورین کا سچ جاننے کی نہیں بلکہ اس کی روح کو تھامنے کی ضرورت تھی۔ اس کے سامنے ایک قاتلہ نہیں، ایک مظلوم عورت کھڑی تھی جسے حالات نے اس انتہا پہ لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک دن اس نے اپنی خاموشی کے بدلے خنجر اٹھا لیا تھا۔ نورین کے لبوں پہ کپ کپاہٹ سی طاری تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل کو کاٹ رہا ہو۔ احسن کی آنکھوں میں سوال تھا کہ ایسا کیا ہوا جو ایک نازوں میں پلی نرم دل لڑکی کو ایک قاتلہ بنا گیا۔ نورین نے گہری سانس لی اور پھر ٹوٹے بکھرے الفاظ میں جیسے ایک طویل اندھیرے سفر کی کہانی سنانے لگی۔ بابا کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا احسن، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ یاسر نے سب کچھ، ہماری جائیداد، کاروبار، گھر، سب اپنے نام کروا لیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں صرف ایک بوجھ ہوں، اور موم، اس نے موم کو اولڈ ایج ہوم میں بھجوا دیا
جیسے وہ کوئی سامان ہو جسے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ نورین کا گلا رند گیا۔ احسن نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ پہلے کچھ دنوں تک میں صرف سہتی رہی، بابا کی ڈیتھ، موم کی جدائی، یاسر کی سرد مہری، لیکن پھر وہ ہر حد پار کرتا چلا گیا۔ جسمانی تکلیف، ذہنی اذیت، روز کی بے عزتی، وہ کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ اور پھر وہ لڑکیاں، احسن، وہ روز میرے سامنے کسی کو لاتا جیسے میری کوئی حیثیت نہ ہو۔ وہ میرے سامنے میرے حقوق ان کے حوالے کرتا اور ان کے سامنے مجھے گندی گندی گالیوں سے نوازتا، میرے کردار پہ کیچڑ اچھالتا، مجھے بازاری عورت کہتا۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں اس رات بھی کچھ نہ کہتی، مگر یاسر اس لڑکی کو میرے سامنے میرے بستر پہ لے گیا، اس پہ اپنی محبت لٹانے لگا۔ میرے باپ کا پیسہ پانی کی طرح اس عورت پہ بہا رہا تھا، اس کے وجود پر لٹا رہا تھا، ساتھ ساتھ مجھے اور میری ماں کو گالیاں دے رہا تھا۔ اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، یا شاید کچھ جاگ گیا۔ میں خاموشی سے اٹھی، دراز میں سے وہ خنجر نکالا جو میں نے کئی دنوں سے چھپا رکھا تھا، اور پھر یاسر کے سینے میں ایک وار، بس ایک ہی وار کافی تھا۔ احسن کے دل پہ ایک دھچکا سا لگا تھا، لیکن اس کی نظریں نفرت سے نہیں، دکھ سے لبریز تھیں۔ اور مامی، وہ دھیرے سے بولا۔ نورین کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں ان سے ملنے گئی تھی احسن، وہ بہت کمزور ہو رہی ہیں، لیکن میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ جو نفرت میں نے رشتوں میں گھولی، اسی نفرت نے مجھے، میری اولاد، میرے گھر کی خوشیوں کو ختم کر دیا۔ موم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ جان گئی ہیں کہ جو نفرت انہوں نے میرے دل میں ڈالی تھی اور جو نفرت انہوں نے اپنے رشتوں سے کی تھی، اسی کی وجہ سے ہمارا پورا گھر تباہ ہو گیا۔ لیکن موم کو یہ احساس ہوتے بہت دیر ہو گئی۔ آج وہ اولڈ ایج ہوم میں تنہا ہے۔ احسن گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اس نے ہمیشہ چاہا تھا کہ مامی کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت ان پہ ایسا وار کرے گی۔ اپنی غلطیوں کا احساس انہیں اس وقت ہوگا جب سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا، نہ اس کے ماموں زندہ رہیں گے اور نہ ہی نورین کی حالت نارمل تھی۔ نورین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ خاموش بیٹھی تھی جیسے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ سامنے کھڑا احسن آنکھوں میں حیرت، دکھ اور بے یقینی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ یوں ہی خاموش رہا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ احسن چند لمحے تذبذب میں رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نورین کے ہاتھ میں لرزش تھی، جیسے اس چھو جانے پر پرانا درد پھر سے جاگ اٹھا ہو، لیکن ساتھ ہی ایک مان بھی تھا جو برسوں بعد پلٹا تھا۔ تم نے یہ سب کیوں سہ لیا نورین؟ کیوں برداشت کیا اتنا کچھ؟ اور اکیلے؟ اس کے کندھے ہلکے ہلکے کانپنے لگے اور پھر وہ جیسے ٹوٹ گئی، ہچکیوں میں ڈوبی آواز میں رک رک کے رونے لگی۔ اور میں، احسن نے دھیرے سے کہا، میں وہاں سکون سے کیسے رہ گیا جب تم جہنم سے گزر رہی تھی؟ نورین نے آنکھیں اٹھائیں۔ تم چلے گئے تھے احسن، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں ہی تمہارے لیے ایک بوجھ تھی۔ احسن نے ایک گہرا سانس لیا، پھر اس کے سامنے جھک کے بولا، تم بوجھ نہیں تھی نورین، تم میری سب سے قیمتی چیز تھی۔ میں خود سے بچنے کے لیے دبئی چلا گیا تھا۔ یہاں رہتا تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہ کر پاتا۔ میں چاہتا تھا تمہاری زندگی برباد نہ ہو، اس لیے خود کو تم سے الگ کر دیا تھا۔ میں نے سمجھا شاید وقت تمہارے زخم بھر دے گا، لیکن میں غلط تھا۔ تم برباد ہو گئی اور مجھے خبر بھی نہ ہو سکی۔ نورین کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت سمٹی اور پھر وہ خالی نظریں جھکا کے بولی، محبت اتنی سچی ہوتی ہے تو تقدیر کیوں جھوٹ بولتی ہے احسن؟ احسن نے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کی۔ اب تقدیر ہم لکھیں گے نورین، میں تمہیں ان سلاخوں کے پیچھے سے نکال کے رہوں گا، یہ میری محبت کا وعدہ ہے، اور انصاف بھی
نورین کا دل جیسے پہلی بار ایک طویل صحرائی سفر کے بعد بارش کے کسی نرم قطرے سے بھیگنے لگا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن احسن کی موجودگی نے اس کے بکھرے وجود کو سہارا دیا، اور شاید کہیں نہ کہیں محبت نے پھر سے جینے کی وجہ دے دی۔ احسن نے ایک قابل وکیل کیا جو نہ صرف قانون جانتا تھا بلکہ ظلم کے خلاف بولنے کا حوصلہ بھی رکھتا تھا۔ عدالت میں جب نورین کے زخموں کی گواہی صرف اس کے جسم نے نہیں بلکہ ملازمین کی زبان سے بھی دے دی گئی تو پھر سب کچھ عیاں ہو گیا۔ یاسر کے ستم، اس کی درندگی اور نورین کی خاموش اذیت، ہر چیز عدالت کے کمرے میں گونجنے لگی۔ نورین کی ذہنی اور جسمانی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جج نے نہ صرف اسے باعزت بری کیا بلکہ اسے ہمدردی اور تحفظ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ برسوں کی قید، اذیت اور سناٹے کے بعد نورین پہلی بار کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی، مگر وہ ہنوز خاموش تھی، جیسے روح ابھی بھی گہرے صدمے سے نکلی نہ ہو۔ احسن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شبانہ بیگم کو اولڈ ایج ہوم سے نکالا اور انہیں اپنے گھر لے آیا۔ وہی ماں جو کبھی اپنی غلط فہمیوں، انا اور دنیا داری میں بیٹی کی خوشیوں کو بھول گئی تھی، اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ ہر ایک سے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتی تھیں، اور سب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، خاص طور پہ احسن نے۔ حالات نے پلٹا کھایا، لیکن کسی نے بھی شبانہ بیگم کو احساس نہیں دلایا کہ وہ وقت کس کی غلطی کا نتیجہ تھا۔ احسن نے خاص طور پہ ان کا بہت خیال رکھا، ان کی خدمت کی اور ان کے احساس جرم کو محبت سے سہارا دیا۔ واپسی کا ارادہ احسن نے ترک کر دیا تھا۔ دبئی کی روشنیوں سے زیادہ اب اسے نورین کی خاموش آنکھوں میں سکون دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ شام کے وقت وہ نورین کے پاس بیٹھ کر اسے چائے بنانے کو کہتا، اور پھر وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ کر آسمان کے رنگوں میں امید کو ڈھونڈتے۔ زندگی نے نورین سے بہت کچھ چھینا تھا، لیکن احسن نے ثابت کیا کہ محبت اگر سچی ہو تو وہ زخموں پہ مرہم بھی رکھتی ہے اور ٹوٹے دلوں کو سہارا بھی دیتی ہے۔ نورین کی رہائی کے بعد اگرچہ دنیا نے اسے آزاد کہا، لیکن اس کے اندر کی قید بدستور باقی تھی۔ وہ اکثر خاموش بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی، کبھی چیخنے لگتی، کبھی زور زور سے ہنسنے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور شکست کی پرچھائیاں اب بھی رقصاں تھیں۔ یہ دیکھ کے احسن کا دل کٹ جاتا، مگر وہ کبھی ہارا نہیں۔ اس نے ایک ماہر نفسیاتی معالج سے نورین کا علاج شروع کروایا، باقاعدہ سیشنز ہوئے۔ آہستہ آہستہ وہ تلخ یادوں کے دھندلکے سے باہر آنے لگی۔ کبھی کبھار وہ خود بھی حیران ہوتی تھی کہ کیسے وہ اس اندھیرے سے نکل رہی ہے جس نے اسے جیتے جی دفن کر دیا تھا۔ احسن ہر قدم پہ اس کے ساتھ تھا، خاموش، مستقل اور بے غرض۔ چند مہینوں میں احسن کا کاروبار بھی سنبھل گیا، حالات بہتر ہونے لگے۔ تو ایک دن اس نے شبانہ بیگم کے سامنے وہ بات کہہ دی جو برسوں سے اس کے دل میں قید تھی۔ اس نے نورین کا ہاتھ مانگ لیا۔ اس بار شبانہ بیگم کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا اور سہا تھا جو نورین نے برداشت کیا تھا، اور اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ احسن جیسا شخص ان کی بیٹی کی زندگی میں ایک روشنی کی مانند ہے۔ انہوں نے احسن کو گلے لگا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہی شبانہ بیگم جو کبھی انا، ضد اور طبقاتی فرق کا پرچار کرتی تھیں، آج عاجزی سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی تھیں۔ اپنی نند سے جو رنجشیں تھیں وہ بھی وقت اور ندامت کے ساتھ مٹ چکی تھیں۔ نورین البتہ خاموش تھی، وہ اس نئے رشتے پہ جھجک رہی تھی، شاید اپنے اندر کے زخموں سے شرمندہ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اب احسن کے قابل نہیں رہی۔ اسے لگتا تھا یاسر نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہے، اس کا جسم، اس کا اعتماد اور شاید اس کی نسوانیت بھی۔ اس کے بدن پہ کئی جگہوں پہ جلے ہوئے زخموں کے نشان تھے جنہیں وہ آئینے سے چھپاتی رہی تھی، مگر احسن نے کبھی ان نشانات کو عیب نہیں سمجھا۔ اس کے لیے نورین کا دل، اس کی روح اور وہ خاموش محبت کافی تھی جو ان دونوں کے درمیان بنا کہے ہمیشہ سے موجود تھی۔ نورین نے کئی دنوں کی کشمکش کے بعد دل کی ہمت کو مجتمع کیا۔
وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہ بات اب نہیں کہے گی تو ساری عمر ایک خلش کے ساتھ جیے گی۔ اس نے احسن کو بلایا۔ آنکھوں میں نمی اور بھاری دل کے ساتھ وہ احسن کے نزدیک بیٹھ گئی۔ احسن، میں شاید تمہارے قابل نہیں رہی۔ اس کے لفظوں میں دکھ کی نمی تھی اور آواز میں خود سے نفرت کا زہر۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب، شاید تمہیں وہ سب سن کے بھی مجھ سے گھن آئے۔ میں تمہیں وہ نورین نہیں دے سکتی جس سے تم کبھی محبت کرتے تھے۔ احسن پل بھر کے لیے خاموش رہا، جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو۔ پھر اس نے نرمی سے نورین کے جھکے سر کو ہاتھ سے اٹھایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، نورین، میں نے تم سے، تمہاری روح سے محبت کی ہے، تمہارے وجود سے نہیں۔ تمہارے جسم پہ جو زخم ہے وہ میری نظر میں تمہاری طاقت کی مہر ہے۔ تم نے ظلم سہے کے بھی خود کو ختم نہیں ہونے دیا۔ تم آج بھی اتنی ہی پاکیزہ ہو جتنی کل تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے قابل نہیں ہو تو میں کہتا ہوں تم سے بڑھ کر میرے قابل کوئی نہیں ہے۔ نورین کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ برسوں کی بے اعتباری، دکھ، تکلیف اور تنہائی جیسے ایک ایک کر کے دھلنے لگی۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ بھی خوشی کی حقدار ہے۔ اس نے احسن کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہی ہاتھ جو کبھی یاسر کے ظلم کی گواہی بنا تھا، آج کسی نئے، روشن اور محفوظ مستقبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ پہ جب احسن کی مضبوط انگلیوں کی گرفت مضبوط ہوئی تو وہ دھیرے سے مسکرائی۔ بہت عرصے بعد اس کی مسکراہٹ میں سچائی کا رنگ نظر آ رہا تھا۔ سادگی کے ساتھ احسن اور نورین کا نکاح ہوا۔ احسن نے اپنی محبت سے نورین کی زندگی کی ہر تکلیف مٹا دی۔ اپنی خوبصورت اور نرم محبت کے ساتھ انہوں نے ایک نئی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا۔ احسن کے ساتھ رہ کے نورین کو احساس ہوا کہ شادی شدہ زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے جب ہم سفر احسن جیسا مخلص اور محبت کرنے والا ہو۔ احسن کی محبت نے نورین کی زندگی میں روشنی بھر دی تھی۔ اس کی زندگی اب خوشیوں کی راہوں پہ چل رہی تھی اور یہی ان کی محبت کی سچی جیت تھی۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اپنی نفرتوں کی آگ میں نہ صرف خود کو بلکہ اپنے پورے خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شبانہ بیگم نے بھی یہی کیا تھا۔ اپنی نفرت کی وجہ سے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی بیٹی کو، شوہر کو اور اپنے خاندان کو تباہ کر دیا۔ جب انہیں اپنے کیے کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن یہ نورین کی خوش بختی تھی کہ اس کے نصیب میں احسن جیسا پاک دامن اور با کردار مرد لکھا تھا، ورنہ اکثر ایسی عورتیں اپنی ساری زندگی شوہروں کے ظلم میں جکڑ کے رہ جاتی ہیں یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چکی پیستی رہتی ہیں اور انہیں بچانے والا کوئی نہیں آتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو کچھ نورین کے ساتھ ہوا اس میں اصل قصوروار کون تھا؟